آج دکھ اور افسوس کی بات ہے کہ ہماری جو نئی نسل ہے جو یونیورسٹیز اور کالجز میں پڑھتی ہے وہ ہم سے یہ سوال کرتی ہے کہ یہ مرزا غلام احمد قادیانی ایک مذہب کا نبی ہے، آپ اس کے خلاف کس طرح کے الفاظ بولتے ہیں، آپ اس کو دجال کہتے ہیں، آپ اس کو کذاب کہتے ہیں، وہ ایک امت کا نبی ہے، کچھ الفاظ کو نرم کیا کیجیے۔ میرے بھائیوں، یہ مغالطہ، یہ فلسفہ دکھ کی بات ہے کہ ہمیں نوجوان نسل کو سمجھانا پڑ رہا ہے۔ اللہ رب العزت نے ابھی قرآن پاک کی ابتدا ہی کے اندر متقیوں کی ایک صفت بیان کی ہے، وَالَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِمَا أُنزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنزِلَ مِن قَبْلِكَ۔ کتنے افسوس کی بات ہے، آج ہمیں یہ دلائل نوجوان نسل کے سامنے رکھنے پڑ رہے ہیں۔ قرآن کی ابتدا ہی میں سورۃ بقرہ کے شروع ہی میں اللہ نے متقیوں کی ایک صفت بیان کی ہے، سب نے یاد رکھنی ہے۔ وہ صفت کیا ہے؟ وَالَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِمَا أُنزِلَ إِلَيْكَ، وہ ایمان لے کے آئے اس وحی کے اوپر جو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے اوپر نازل ہوئی، اور ساتھ اس وحی کے اوپر ایمان لے کے آئے جو آپ سے پہلے نازل ہوئی۔ اب ایمانداری سے بتائیے، قرآن پاک کے اندر اور احادیث کے اندر ہمیشہ قبلک کا ذکر تو موجود ہے، بعدک کا ذکر موجود ہے؟ کسی حدیث کے اندر، قرآن کی کسی آیت کے اندر یہاں پہ بھی اللہ کہہ رہا ہے کہ جو آپ کے اوپر نازل ہونے والی وحی کے اوپر ایمان لے کے متقیوں کی صفت ہے، اور جو ایمان لے کے آئے وہ وحی کے اوپر جو آپ سے پہلے نازل ہوئی، اور ساتھ ہی متصل کیا بات کہی، وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ، اور اس کے بعد آخرت کے اوپر۔ یہ آیت بذات خود اس بات کی دلیل ہے کہ نبی کے بعد وحی کی کوئی گنجائش موجود نہیں ہے۔ نبی سے پہلے تو وحی آئی ہے، اس کے اوپر آپ کا اور میرا ایمان ہونا چاہیے، لیکن نبی کے بعد کوئی وحی۔ مجھے ایک بات بتلائیے، قرآن پاک کا پورا اسلوب، طالب علم بھی بیٹھے ہیں، آپ پورے قرآن پاک کا مطالعہ کیجئے، جہاں جہاں بھی نبی کے بعد نبی کے آنے کی گنجائش موجود ہے ذکر ہوا۔ نوح کی ذریت میں سے ذکر ہوا، ابراہیم کی ذریت میں سے ذکر ہوا، قرآن پاک میں دعا آئی، ابراہیم دعا کر رہے ہیں کہ میری اولاد میں سے ایک ایسا نبی بھیج جو ان کو آیتیں پڑھ پڑھ کے سنائے۔ اسی طرح وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِي مِن بَعْدِ اسْمُهُ احمد، حضرت عیسیٰ کے بعد بھی نبوت کی گنجائش موجود تھی، تو قرآن پاک میں آ گیا کہ ایک نبی آئے گا جس کا نام احمد ہوگا۔ کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے آ جانے کے بعد کسی حدیث میں، کسی قرآن پاک کی آیت میں یہ ذکر موجود ہے کہ نبوت میرے بعد بھی آئے گی، ایک نبی آئے گا، وحی کا کوئی سلسلہ جاری رہے گا؟ حتیٰ کہ علماء بیٹھے ہیں، یہ بات آپ کو مزید کھول کے بیان کریں گے۔ نبوت تو بڑی دور کی بات ہے، نبوت کا 46واں حصہ، ایک جز بھی رسول اللہ مجھے اور آپ کو بتا کے گئے ہیں کہ نبوت تو بڑی دور کی بات ہے، نبوت کا ایک جز 46واں حصہ صرف باقی رہے گا قیامت تک، اور وہ حصہ کیا ہے؟ سچے خواب۔ اگر نبی آنا ہوتا، اگر اتنا عظیم منصب باقی ہوتا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے اور آپ کو بتلا کے نہ جاتے۔ پھر قرآن پاک کے اسلوب کو آپ دیکھیے، قرآن پاک میں جب بھی نبی آیا، ذکر آیا اپنی قوم کی طرف، اپنے قریہ کی طرف، اپنی زبان کی طرف، ان سب کا ذکر آیا، لیکن جب آمنہ کے لال کی باری آئی تو یہ اعلان ہوا، آپ گوروں کے بڑے بن کے نہیں آئے، آپ کالوں کے بڑے بن کے نہیں آئے، آپ سرخوں کے بڑے بن کے نہیں آئے، آپ سفیدوں کے بڑے بن کے نہیں آئے، بلکہ آج وہ آیا ہے جو سارے زمانوں کا امام بن کے آیا ہے اور سارے جہانوں کا امام بن کے آیا ہے۔ قُلْ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ جَمِيعًا، پوری انسانیت کے لیے اب اگر کوئی نبی ہے تو وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي۔ یہ آیت کس کے لیے ہے؟ یہ آیت کے اوپر جھوٹی نبوتوں کے جو مدعی ہیں یا ان کے پیروکار ہیں غور نہیں کرتے؟ الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ، دین مکمل ہو گیا،
ایک گلاس بھرا ہو پانی کا، اس کے اندر ایک قطرہ بھی اور ڈالو گے پانی کا گلاس چھلک جائے گا۔ دین کے اندر تم کہتے ہو پورے نبی کی گنجائش موجود ہے، معاذ اللہ۔ اللہ کہہ رہے ہیں الیوم اکملت لکم دینکم، تمہارا پورے کا پورا دین مکمل ہو گیا۔ میرے بھائیوں، شرح صدر کے ساتھ آپ کا اور میرا یہ عقیدہ ہونا چاہیے، اور مولانا عطا اللہ بندیالوی آپ کو رب کی توحید کی طرف دعوت دیتے رہتے ہیں۔ ہمارا یہ عقیدہ ہونا چاہیے جس طرح رب کی ذات اور رب کی صفات لا شریک ہیں، اسی طرح نبی کی نبوت بھی لا شریک ہے۔ نبی کی نبوت میں بھی کوئی شریک نہیں ہو سکتا۔ ما کان محمد ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین۔ مجھے بات بتائیے، اس آیت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بات بھی پتہ چل گئی تھی کہ میں کسی بالغ بچے کا باپ نہیں بن سکوں گا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں یہ کہہ دیا ما کان محمد ابا احد من رجالکم، آپ مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں بنیں گے۔ اس سے مراد یہ ہے کہ آپ کا کوئی بچہ بھی بلوغت کو نہیں پہنچے گا۔ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بظاہر یہ خبر غم کی تھی، لیکن اللہ رب العزت نے جو کرم اور عنایت دینا تھا ساتھ اسی آیت میں بیان کر دیا۔ کہا آپ مردوں میں سے کسی کے باپ تو نہیں بنیں گے، لیکن آپ کے سر کے اوپر ختم نبوت کا ایسا تاج رکھا جائے گا کہ آپ سید ولد آدم بن جائیں گے، آپ فخر انسانیت بن جائیں گے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پوری کائنات کے اندر آخری نبی ہیں۔ اس کی دلائل صرف قرآن میں نہیں ہیں، اس کے دلائل احادیث میں بھی موجود ہیں۔ ایک ترجمہ وہ ہے جو جھوٹے نبی کا، جھوٹی نبوت کا دعویٰ کرنے والے کرتے ہیں، اور ایک ترجمہ وہ ہے جو خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا۔ خاتم النبیین کا مطلب یہ کہتے ہیں معاذ اللہ نبی تراش مہر، اس بات کا بھی میں جواب دوں گا۔ اور ایک ترجمہ وہ ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا، اِنَّ مثلی ومثل الانبیاء من قبلی کمثلی رجل بنا بیتا فاجملہ واحسنہ۔ میری اور میرے سابقہ انبیاء کی مثال ایسی ہے اس بندے کی طرح کہ جس نے گھر بنایا اور اس کو بڑا خوبصورتی سے مزین کیا، اس کو آراستہ اور پراستہ کیا، الا موضع لبنہ، لیکن ایک اینٹ چھوڑ دی۔ فجئت انا واتممت تلک اللبنہ۔ وہ محل کے ارد گرد لوگ پھرتے ہیں اور تعجب کا اظہار کرتے ہیں یہ کتنا خوبصورت محل ہے، لیکن اس کے اندر ایک اینٹ کی جگہ خالی ہے۔ کیا رسول اللہ نے کہا 2 اینٹوں کی جگہ خالی ہے؟ کتنی اینٹوں کی جگہ خالی ہے؟ ایک اینٹ کی جگہ خالی ہے۔ فجئت انا واتممت تلک اللبنہ، پس میں آ گیا اور میں ہی وہ آخری اینٹ ہوں۔ آج کے بعد کوئی یہ بندہ دعویٰ کرے نبی کے بعد کہ میں نبی ہوں تو یا تو اس کو ایک اینٹ اور نکالنی پڑے گی، معاذ اللہ کسی نبی کا حق کھانا پڑے گا، یا تو اینٹ کے اندر 2 کی جگہ خالی ہوتی تو پھر تو کوئی نبوت کا دعویٰ کرتا، بات بن سکتی تھی۔ جب اینٹ بھی ایک ہی خالی ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آ کے کہہ دیا میں ہی وہ آخری اینٹ ہوں، تو پھر کس نے جرت دی؟ پھر کس نے ان لوگوں کو یہ اختیار دیا کہ یہ قرآن پاک کی من گھڑت تشریحات کرتے ہوئے؟ اور حیران کن بات یہ ہے، حیران کن کہ جہاں پر نبوت کا ہلکا سا بھی اشکال بھی باقی تھا وہاں پہ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دور کر دیا۔ حضرت علی کے بارے میں آپ نے ایک روایت سنی ہوگی اور بڑی معروف روایت ہے، اور ہمارے ہاں ایک مکتبہ فکر اس روایت سے یہ استدلال کرتا ہے کہ یہاں پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خلافت بھی دی تھی۔ اما ترضا ان تکون منی بمنزلۃ ہارون من موسیٰ، علی کو کہا، آپ کو یہ سارا واقعہ پتا ہوگا کہ حضرت علی کو ایک غزوے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چھوڑ گئے اپنے پیچھے اور کہا آپ نے مدینہ کی نگرانی کرنی ہے۔ منافقین میں سے بعض لوگوں نے کہا اچھا گرمی بڑی ہے، ہاں جنگ بڑا میدان بہادری کا ہے، اچھا آپ کو اس لیے پیچھے، آپ کے دل کو چوٹ لگی۔ حضرت علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پہنچ گئے، یہ کیا لوگ مجھے کہتے کیا میں بزدل ہوں، یہ کیسی بات ہے؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو ایک بشارت اور خوشخبری سنائی اور آپ کا دل بھی رکھا
اما ترضى ان تکون منی، کیا تو اس بات پہ راضی نہیں ہے علی کہ تیرا میرا آپس میں ویسا ہی رشتہ ہو جیسا کہ موسیٰ اور ہارون کا رشتہ ہے؟ یہاں سے ایک بات اشکال پیدا ہو سکتا تھا، کیا کہ موسیٰ کے بعد ہارون بھی نبی ہیں، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں بھی اشکال کو رفع کر دیا، اے علی تو میرے ساتھ ویسا ہی ہے جیسے موسیٰ کے بعد ہارون تھے، الا انہ لا نبی بعدی، لیکن علی یہ بات یاد رکھی میرے بعد کوئی نبی نہیں آ سکتا۔